السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر پارٹ 13 شروع کر رہی ہوں پارٹ 13۔ آواز تھوڑی سی آج خراب ہے، گلے میں درد ہے، تو پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیجیے گا میرے ساتھ، اور اگر تھوڑا آپ کو ڈسٹرب ہو تو میں معذرت چاہوں گی۔ جہاں رش اور سرگوشیاں ہوں وہاں یقیناً کچھ غیر متوقع ہوتا ہے۔ وحشت، ہاں یہی ایک لفظ تھا جو سنہری بھوری آنکھوں میں چھائے تاثر کو بیان کر سکے۔ جہاں لوگ اور سرگوشیاں ہوں وہاں کھٹی میٹھی کہانیاں بھرپور ملتی ہے۔ تعجب، سبز بھوری آنکھوں میں یہ جذبہ اس وقت بنیادی تھا۔ جہاں اجنبیوں کا مجموعہ اور سرگوشیوں کے تبادلے کیے جا رہے ہوں وہاں یقیناً کچھ بہت ہولناک واقع ہے۔ بے یقینی سہمی ہوئی ان ہلکی نیلی نگاہوں کو سمجھنے کے لیے بس ایک ہی لفظ بہت تھا۔ جہاں خالی راہداریاں اور منزلیں سنسان ہوں وہاں یقیناً راز چھپے ہوتے ہیں۔ خوف، ہاں ان ہم وقت خالی رہنے والی بھوری نگاہوں میں ایسا خوف تھا جسے موت کو قریب سے دیکھا ہو۔ جامد تاثرات اور بے پناہ ابلتے سوالات کے پیچھے کا منظر جانتے ہیں۔ تقریباً 36 گھنٹے پہلے باپ محافظ، مصر میں اتری صبح شاید اتنی خوبصورت نہ ہوتی اگر جو آپ ایک جہاز کی بلندی پر کھڑے نارنجی روشنی کو فلک میں پھیلتا ہوا نہ دیکھ رہے ہو۔ کیسے وہ سیاہ رنگ آہستہ سے غائب ہوتے سنہری رنگ کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتا ہے۔ ارد گرد شفاف زمرد پانی کے بنے تالاب اور دریائے نیل کا سمندر پھیلا تھا۔ سورج کی روشنی سمندری سطح پر لکیروں کی طرح واضح اوپر نیچے جا رہی تھی۔ جیسے جیسے جہاز پانی میں آگے بڑھتا پیچھے بنتی لہروں میں کرنوں سے بننے والے ننھے موتیوں کی ایک مالا نظر آتی۔ 3 سفید بگلے سورج کے راستے سے اڑتے ہوئے آئے اور پانی کی سطح کو چھوتے دوبارہ آسمان کی فضاؤں میں سیر کرنے لگے۔ ماہ ملک کا بحری جہاز اپنے 18ویں سفر کے 10 روزہ ٹرپ کا دوسرا دن منا رہا تھا۔ 10 منزلوں پر مشتمل اس جہاز کی سب سے اوپری منزل پر پول اور واٹر سلائیڈز بنی تھی۔ بچے آس پاس بھاگتے ہوئے بے ہنگم شور مچا رہے تھے۔ بزرگ جوڑے الگ موسم کا مزہ لیتے ایک کونے میں اونگ رہے تھے۔ سیاح تصاویر اتار رہے تھے، ولاگرز اپنا کاروبار چلا رہے تھے۔ ایسے میں سیدھا 10ویں منزل سے 5ویں منزل پہ آؤ۔ اوپر نیچے جاتی شیشے کی بنی سنہری لفٹ ایک دوسرے کے متواز میں چلتے۔ ایکسیلیٹر ایک طرف پریڈ کا شور تھا جس میں کوئی ناچنے والا گروہ بھی آیا تھا۔ مصری ڈانس دیکھتے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ کسی نے کمر کے گرد گھنگرو سے لدی ایک بیلٹ باندھی تھی جو ہلنے پر آواز پیدا کرے۔ کسی نے ہاتھ میں ڈف نما بڑی سی گول شے اٹھا رکھی تھی جو پیٹنے پر سوز بنائے۔ ان کے شور اور تفریح کو چھوڑ کر ذرا منزل کے درمیان میں کھڑے ہو جہاں ایک ترچھا مگر چوڑا سنہری لیمپ تھا۔ اس کے نیچے ایک وسیع گول دائرے میں ریسیپشن ٹیبل پر موجود تھا۔ سنہری روشنی کی وجہ سے ان 2 موجود لڑکیوں کے چہرہ نیم روشن تھا۔ پس منظر میں چھٹی منزل پر موجود دکانوں میں بجتے میوزک کی آواز بھی آ رہی تھی۔ مجھے اپنا روم تبدیل کروانا ہے، ریسیپشن ٹیبل پر جھکی گلجان نے فریاد کی۔ سنہری پونی ایک کندھے پر جھول رہی تھی۔ اینک کے شیشے چمک رہے تھے۔ ٹیبل کے دوسری طرف کھڑے ہو کر دیکھو تو اینک کے چمکتے شیشوں کے پار اس کی آنکھیں فیروزہ کے پتھر جیسی لگے گی۔ آپ کا روم نمبر؟ کی بورڈ پر تیز تیز انگلیاں چلاتی ہوئی لڑکی کا قد پستہ اور گالے دانوں سے بھرے تھے۔ گہرے نیلے کوٹ کے کالر پر ماہ ملکہ کا لگا بیج روشنی میں چمکنے کے باعث بس ایک گول خالی سکہ لگ رہا تھا۔ 220 فیروزی رنگ کے پلازو شرٹ پر پہنے رنگ برنگے پھولدار گارڈیگن والی لڑکی نے احتیاطاً ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ آپ کے فلور پر لیکیج کا ایشو ہے۔ نگاہیں روشن اسکرین اور اپنی تیز چلتی انگلیوں کے درمیان آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ لیکیج؟ گلجان کے لہجے سے واضح تھا وہ بے خبر ہے۔ پھر کیا؟ وینٹیز کا ایشو ہے۔ نگاہیں ذرا سی اسکرین سے ہٹائی۔ وینٹیز کا ایشو؟ اس لڑکی نے ایک بیزار سی بھری۔ صبح سے ہر کسی کی شکایت پر ایک ہی کہانی سنا کر تھک گئی تھی وہ۔
سوری میم بٹ لیکیج کے ایشوز اور وینٹیز کی خرابی آج ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو اپنا روم تبدیل کروانے وہ مسئلہ نہیں ہے. رٹے ہوئے جملے بولتی ریسپشنسٹ کی بات کاٹی. گول دائرہ کا چھوٹا سا دروازہ کھولتے ایک دوسری مگر قدرے لمبے قد کی یونیفارم میں ملبوس لڑکی میز کی دوسری طرف آ کھڑی ہوئی. اس کا بیج بھی جیسے ہی روشنیوں کے بالکل نیچے آیا تو ماہ ملکہ کا لوگو غائب ہو گیا. لب چباتے گل نے کندھے کے پیچھے دیکھا. جب یقین ہو گیا المیرا نہیں ہے آس پاس تو سکون کا سانس خارج کیا. اینک درست کرتی ہوئے میز پر جھکی. ایک تو ارد گرد شور اتنا تھا کان پڑی آواز سننا دشوار تھا. مسئلہ میری روم میٹ ہے. کوٹ والی لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. تو آپ اس کو ساتھ کیوں لائی ہے؟ نئی آنے والی لڑکی نے گفتگو میں حصہ لیا. گل جھنجھلا اٹھی. میں اسے ساتھ نہیں لائی. انفیکٹ میں اسے جانتی بھی نہیں. میں نے تو آپ کا 2 رومز والا آپشن چنا تھا کیونکہ اس کا رینٹ کم ہے. دانوں والی لڑکی نے گل کا جملہ مکمل کیا تو وہ خود بخود خاموش ہو گئی. ندامت سے گردن کھجائی. مجھے روم میٹ تبدیل کروانی ہے. میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. دوبارہ سے پرزور ہوتے ہوئے اس نے میز پر دونوں ہاتھ مارے. میم جب آپ نے 2 رومز کا فارم فل کیا تھا تو آپ نے اس پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں پڑھی. گل جیسے نالائق اور جلد باز لوگ ہر ریسپشن پر کام کرنے والے شخص کا بڑا خواب ہوتے ہیں. معاہدے کی تفصیلات پہلے پڑھتے نہیں بعد میں رونے آ جاتے ہیں. بالکل پڑھے تھے. وہ لڑکی لاجواب ہو گئی. کیا یہ کوئی معجزہ تھا کہ پہلی مرتبہ کوئی پڑھا لکھا یہاں آیا ہے؟ تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ماہ ملکہ آپ کو کوئی بھی انجان شخص کے ساتھ پیئر اپ کر سکتی ہے اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. گل نے لب زور سے بھینچ لیے. جانتی ہوں مگر کل میں نے اسے اپنا سامان چراتے پکڑا ہے. میں محفوظ نہیں ہوں. اس کے ساتھ اپنی پھسلتی ہوئی اینک کو درست کیا. کوئی ثبوت؟ اس بار وہ لمبی لڑکی بولی. کیا مطلب ثبوت؟ آپ لوگوں کے روزمرہ میں سیکیورٹی کیمراز ہوں گے نا. آپ دیکھیں اس میں. پریڈ کا شور اچانک ہی تیز ہو گیا. رقص کرتے لوگ زمین پر اچھلتے کودتے کبھی گول گھومتے کبھی ساتھ والے کی باہوں میں باہیں ڈالتے. گل نے غصے سے وہاں دیکھا. معذرت مگر ماہ ملکہ اپنے سیاحوں کی تنہائی کو اہمیت دیتا ہے. We don't invade in privacy. ٹرمز میں یہ بھی لکھا تھا. لڑکی کھل کر مسکرائی. دو شکے کیا پڑھ لی آ کر رعب جھاڑ رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کل کو کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو آپ کیا ثبوت لائیں گے؟ میز کے پار کھڑی لڑکیوں کو صاف سن گیا. گل کو جب اندازہ ہوا وہ کیا بول گئی ہے تو فوراً ہونٹوں کو سختی سے بند کیا. کھانستے ہوئے اس نے ماحول میں موجود تناؤ کو کم کرنا چاہا. گل جان اپنی خون خرابے والی سوچ کو کچھ دیر کے لیے سلا دو. آئی ایم سوری میم بٹ کروز لائنز آپ کے سامان کے محافظ نہیں. آپ کو اپنے سامان کی حفاظت خود کرنی ہوگی. مگر آپ ایک چور کو یہاں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے درمیان یہاں قاتل کرپٹ لوگ سائیکوپیتھ یہ سب ہوں گے. ہم کسی کو زندگی جینے سے روک نہیں سکتے. یہ کام پولیس کا ہے ہمارا نہیں. اس لڑکی کو اندازہ ہو گیا تھا گل جان کی عقل کا معیار بھی اس جہاز میں سفر کرتے باقی لوگوں جتنا ہے. اسی لیے دماغ چلانے سے بہتر تھا وہ اپنے کی بورڈ پر انگلیاں چلا لے. سنہری پونی والی لڑکی ہتھیلیوں کی مدد سے میز سے دور ہوئی. بھپری نگاہوں سے دونوں ورکرز کو دیکھا اور پھر پیر پٹکتے لفٹ کی طرف چلی آئی. میز سے قدرے فاصلے پر بنی لفٹ اسی وقت نیچے آ رہی تھی. شیشوں کی بنی خالی گول لفٹ میں سوار ہوتے اس نے 10ویں فلور کا بٹن دبایا. جب پلازو کی جیب میں موجود فون تھرتھرانے لگا. بے دلی سے فون نکالتے کالر آئی ڈی دیکھی. خود بخود ماتھے کے بل غائب ہو گئے. آنکھوں میں ایک شناسا خوف نمایاں ہوا. بے اختیار وہ تمام میسیجز یاد آئے جنہیں وہ ہفتے سے نظر انداز کر رہی تھی. آبلہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے آپ میری کمائی ہمارے پر نہیں اپنے کبھی نہ ہونے والے شوہر پر لٹاتی ہے. فون ہاتھ میں قید ابھی بھی جل بجھ رہا تھا. یہ کال کل بھی آئی تھی. یہ کال ہفتے سے آ رہی تھی اور اگر یہ کال آئندہ نہ آئی تو اوور تھنکنگ گل جان اس سے آگے سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی. گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی اور اپنے آدھے نیل پالش والے ناخن سے ریسیور کا ہندسہ دبایا. جی آبلہ. اعتراف میں دیکھا. فلور کے بعد فلور بدل رہے تھے. لوگ دور سے ننھے منھے دانے لگتے تھے. وہ اپنی بہن کی چیخ و پکار کے لیے تیار تھی. کہاں ہو تم؟ ان کا انداز آج کچھ بدلا سا تھا. عموماً یہ سوال وہ نہایت تھانے دار انداز میں پوچھتی تھی. آج اتنی نرمی اور خوشی کے انسان غش کھا کر مر جائے. گل نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا. کیا انہیں یاد نہیں کہ اتنے دنوں سے گل انہیں نظر انداز کر رہی ہے؟
میں خشک لبوں کو زبان پھیرتے تر کیا۔ اگر اپنی بہن کو بتا دیا وہ کہاں ہے تو فضول خرچی پر آدھے گھنٹے کا لیکچر ملے گا۔ جھوٹ بولنا مشکل نہیں تھا، بس اپنوں سے بولنا مشکل تھا۔ مصر میں کیوں خیریت؟ جسے اس کی بہن کو تو پتہ ہی نہیں۔ جبراً مسکراتے اس نے آنکھیں تفتیش سے چھوٹی کی، ایسے جیسے یہ تاثرات اس کی بہن اتنی دور سے بھی دیکھ رہی ہو۔ گل نے نرگس کے لہجے میں موجود بےتابی بھاپ لی تھی۔ یقیناً اس کی بہن کچھ اہم بتانے والی تھی۔ کل ایاز کے گھر والے آئیں گے، جو شیلے انداز میں کہتے ہوئے گل کو کوئی ٹین ایجر لگ رہی تھی۔ کیوں؟ بے ساختہ نکلا تو فوراً منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا مطلب کیوں؟ وہ دوبارہ اپنے خرانٹ بہن انداز میں آ گئی۔ نہیں، میرا مطلب، وہ آہستہ کی، کیا رشتہ لے کر آئے ہیں؟ یہ تو ایاز نے نہیں بتایا، مگر ظاہر ہے رشتہ ہی ہوگا ہے، خود سے کہا۔ ہائے! بائیں آنکھ عادتاً پھڑکنے لگی۔ تم سناؤ، پتہ چلا اس بھاگی ہوئی کا؟ فون کی دوسری طرف سے بلینڈر کے چلنے کی آواز آئی۔ نرگس کی آواز قدرے دوری پر چلی گئی، شاید وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ بھاگی ہوئی؟ خود کلامی کی تمام حصے یکدم خبردار ہوئی۔ بھاگی ہوئی؟ یاسمین! تقریباً چیخ تھی جس میں لفٹ کے رکنے کی بس بھی شامل تھی۔ کیا ہوا ہے گل؟ نرگس کو اس کی دماغی حالت پہ خدشہ ہوا۔ میں آپ کو کال کرتی ہوں۔ فون کاٹنے سے بھی پہلے اس نے لفٹ بند کی اور 5ویں فلور کا بٹن دبایا۔ دور سے آتی دو لڑکیاں جو اسے ہاتھ ہلا کر لفٹ روکنے کا کہہ رہی تھی، گل نے انہیں معذرت خواہانہ انداز میں دیکھا۔ سوری لڑکیوں، آج کوئی نیکی نہیں۔ ریسپشن ڈیسک تک جاتے اسے یاد تھا اس نے یہ بات بھی پوچھنی ہے، مگر نہ جانے کیوں ان دو لڑکیوں پر آئے غصے نے اس کے ذہن سے یہ بات بالکل نکال دی۔ وہ 3 منٹ اس نے کسی جلے پیر کی بلی کی طرح ایک پاؤں سے دوسرے پر اپنا وزن منتقل کرتے گزارے تھے۔ لفٹ ابھی آدھی ہی کھلی تھی جب بیوقوفوں کی طرح باہر نکلی اور بھاگتے ہوئے ریسپشن ڈیسک تک پہنچی۔ اس کا سانس اچھا خاصا پھول چکا تھا اور اینک ناک کی نوک پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ دانوں سے بھرے گال اور پستہ قد والی لڑکی نے بیزاری سے ہونٹوں کو پتلی لکیر میں کھینچا۔ میم، ہم نے کہا نا روم نہیں، مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے، زور سے میز پر ہاتھ مارتی ایک سانس میں کہا۔ گہرے نیلے یونیفارم والی لڑکیوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ گل کی آنکھوں میں چھائی پرعزم سی سختی گہرے سانس لینے کے باوجود بھی کم نہ ہو رہی تھی۔ کیا؟ پریڈ اب ہٹ چکی تھی، وہاں اب دوبارہ بچوں کی گول ٹرین چلنے کی تیاری ہونے لگی۔ گل گونیوں کی مدد سے اس چوڑے لیمپ کے نیچے ہوئی۔ اگر لیمپ کی نظر سے دیکھو تو اس کے گول دائرے میں 3 لوگ تھے، ساتھ کھڑی 2 لڑکیاں اور تکون کے تیسرے سرے پر گل کھڑی۔ میری بہن 3 ماہ پہلے ترکی سے لاپتہ ہوئی ہے۔ 3 ماہ پہلے وہ اسی جہاز میں آئی تھی۔ میرے پاس فون کی گیلری میں رکھا وہ کوپن دکھایا۔ یہ 3% آف کا کوپن بھی ہے۔ یہ ہنی مون ٹرپ جو صرف فارنرز کے لیے ہے۔ ان لڑکیوں نے فون ہاتھ میں لیا۔ مجھے جاننا ہے اس نے کس تاریخ کو چیک ان اور چیک آؤٹ کیا ہے، کیا وہ اکیلی تھی یا نہیں۔ ان 2 لڑکیوں نے پہلے فون اسکرین کو دیکھا اور پھر اس لال چہرے والی لڑکی کو۔ اب کہ ان کے تاثرات میں ہلکی سی نرمی گھلی، یہ بیچاری تو بس اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی ہے۔ معذرت میم، ہم مینیجر کے کہے بغیر آپ کو یہ سب نہیں بتا سکتے، مگر میں اس کی قریبی رشتہ دار ہوں، بہن ہوں۔ اس کے انداز پر ایک نے دوسری کو شرمندگی سے دیکھا۔ مینیجر سے اجازت لے آئے تو ہم آپ کو اپنا پینسنجر نیم ریکارڈ دکھا دیں گے۔ اسی وقت میز سے جڑے چھوٹے سے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دونوں لڑکیوں نے آنے والے 2 لڑکوں کو دیکھا، مگر آئی ایم سوری میم، ہماری ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے ہیں۔ کوٹ پر لگے بیج کو اتارتے انہوں نے دراز میں ڈال دیے۔ گل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ 2 لڑکیاں ہٹی اور 2 لڑکے اندر آئے۔ ان کے کوٹ پر وہی بیج لگے تھے۔ گل کی آنکھوں کے کنارے پر آنسو جمع ہونے لگے۔ منظر یکدم بھاری ہو گیا۔ یس میم، نئے آنے والے شخص نے پوچھا۔ گل نے ان کی شکل دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ تیز قدم اٹھاتی اب وہ دوبارہ لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہتھیلی سے آنکھوں میں آئی نمی کو مسئلہ۔ یہاں کوئی اس کی مدد کو تیار ہی نہ تھا۔ لفٹ کے شیشے کھلے اور وہ شکستہ قدم سے اندر داخل ہو گئی۔ بھاڑ میں جائے سب، کوئی نہیں کرے گا تو وہ اپنی مدد آپ کر لے گی۔ ملکہ، کیسے بیان کروں میں اس کو؟ نہ تخت، نہ تاج، نہ ہیرے، نہ زیورات۔ جہاز کا 10واں فلور کچھ یوں تھا۔ درمیان میں ایک وسیع پول جس کے ارد گرد مختلف چھوٹے پولز اور سلائیڈز تھی۔ کوئی سلائیڈ گلابی، کوئی سبز، کوئی مکمل بند جیسے سرنگ، کوئی بغیر سر والی۔ یہ ویڈیو تو دیکھو ذرا۔ کیمرے کا رخ سمندر کی جانب کی۔ المیرا زیبا
अलमीरा ज़ेबा के साथ वीडियो कॉल पर थी। वो जहाज़ के बिल्कुल सिरे पर थी जो कदरे ऊंचा था। मिस्री तर्ज का बना खुला सा हल्के गुलाबी रंग का सादा काफ्तान जिसके बाजू कलाई से नीचे बहते आ रहे थे। गुलाबी स्कार्फ सर के सिरे से लेकर जाते पीछे को कसा हुआ था। चौड़ी पेशानी चमक रही थी। वाह! फोन की दूसरी तरफ बैठी ज़ेबा ने सताइश से कहा। अलमीरा ने इतराते हुए आंखें मटकाई कि देखो जरा कितने ऐश में हूँ। स्क्रीन पर झांको तो ज़ेबा अपने अपार्टमेंट के किचन में खड़ी दिखेगी। सामने अंडा तवे पर डाला था। वो अलमीरा हाँ, तेज हवा से उसके बाल होठों पर लगी लिप ग्लॉस से चिपक रहे थे। मैंने अपनी अलमारी में तकरीबन 7,000 पाउंड रखे थे। वो तुमने देखे थे क्या? ज़ेबा के अंडे पलटने की आवाज़ फोन से बाहर तक आई। 7,000 देखे हैं या तुम्हारे अपार्टमेंट की अलमारी देखी है? गर्दन पर झूलती स्कार्फ की नोक उंगलियों में लपेटा। अलमारी में रखे पैसे देखे हैं? ज़ेबा ने कदरे सख्त अंदाज अपनाया। हाँ देखे है। रुख मोड़ते उसने रैकिंग से टेक लगाई। बाजू आगे किया। फोन अभी भी हाथ में था। सामने से भीगे हुए दो बच्चे भागते हुए गुजरे। उनके पाँव के निशान लकड़ी के फर्श पर छप गए। तुमने लिए है क्या? तफ्तीश से आंखें छोटी की। ओह! बालों को लहराते हुए ओह को लंबा किया। वो तो मैं साथ ले आई। यहाँ कंधे मुस्कुरा कर उचकाए। वहाँ ज़ेबा का अंडा प्लेट में डालता हाथ लड़खड़ाया और प्लेट समेत ही अंडा जमीन बोस हो गया। तुम क्या? झटके से शेल्फ पर रखे फोन को उठाकर चेहरे के करीब किया। नाकाबिले बर्दाश्त गुस्से की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ी। अलमीरा के नहीं, वो जिसके पैसे चोरी हुए थे। क्या तुमने अपना बैंक अकाउंट नहीं देखा? अलमीरा ने नागवारी से अपने दोस्त के ड्रामाई अंदाज पर आंखें घुमाई। तुमने मेरे पैसे चुराए हैं? और बाकायदा दूसरी तरफ से चीखी थी। नहीं, मैंने उधार लिए हैं। उंगली उठाकर इशारा किया। इजाजत के बगैर पैसे लेने चोरी है। ज़ेबा का बस न चलता। फोन के अंदर से हाथ मार कर अलमीरा को पीछे समंदर में धक्का दे देती। अपनी चीज़ों पर क्या इजाज़त? ज़ेबा ने मुठ्ठियां भींचते बोलने के लिए अल्फाज जमा किए। अपना अकाउंट नहीं देखा क्या? जिद्दी बच्चे की तरह अलमीरा ने रट लगाना शुरू की। कर्जे लेने की नौबत आ गई होगी। चेहरे पर हाथ फेरते ज़ेबा ने शायद जिंदगी में पहली बार इतना खुला तंज किया था। नहीं, मैंने कुछ पैसे भिजवाए हैं। अपार्टमेंट में खड़ी लड़की की आंखें तफ्तीश से छोटी हुई। अलमीरा का अंदाज कहीं से भी मजाक करने वाला न था, मगर अपनी किस्मत के हर अंदाज से उसे ये जरूर लग रहा था कि उसकी किस्मत उससे मजाक कर रही है या उड़ा रही है। गलत बंदी से दोस्ती कर ली। झटपट अपने फोन में मौजूद बैंक का ऐप खोला। उसकी आंखें हर सेकंड तासुर बदलती, कहीं सवाल, कहीं नागवारी, कहीं हैरत तो कहीं सदमा। अलमीरा, ये सिर्फ 3% है उसका जितना तुमने मुझे लौटाया है। लौटा नहीं, तुमने उधार दिए हैं। लूटा नहीं, तुमने उधार दिए हैं। दोबारा से उंगली उठाकर बात पर जोर डाला। ज़ेबा ने बात करने के लिए लबवा किए जब अलमीरा ने हमेशा की तरह उसकी बात काट दी। देखा, अभी 3% दिया है। यकीन तो आ गया ना कि मैं एक ना एक दिन बाकी भी दे दूंगी। ज़ेबा ने हाँ में सर हिलाया और साथ ही दोबारा बोलने की कोशिश की। तो तुमने मान लिया है कि मैं दूंगी। अब बेफिक्र हो जाओ, बाकी के पैसे भी जल्द। ओके ना? टेक केयर ज़ेबा, बाय। ज़ेबा बोलने की कोशिशों में ही लगी रही और दूसरी तरफ अलमीरा ने मुंह पर फोन बंद कर दिया। स्क्रीन बुझी तो हर सु खामोशी छा गई। हाँ, लोग अभी भी अपने कामों में मसरूफ थे। जाहिर है वो सैर तफरी और कुछ देर के लिए अपनी मसरूफ जिंदगी को पसी पुश्त डालकर यहाँ आए थे। कई लम्हे वो रैकिंग के सामने खड़ी रही जहाँ से जहाज कदर बुलंदी पर था। पानी की तेज लहरें जहाज के अहाते से टकराती उसे भिगोती थी। आज अलमीरा की आंखों में पहली मर्तबा कोई खालिस जज्बात थे। अब सर्दगी और मलाल। दिल पर एक अनचाहा बोझ था। कुछ फैसला लेना उसके लिए भी आसान नहीं थे। फोन ऑन करते कॉन्टेक्ट लिस्ट खोली। वो जानती थी उसे क्या करना है। माफ़ करना ज़ेबा, मगर मैं नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ। समंदर के तलातम शोर और बच्चों की जोशीली चीखों पुकार के दरमियान एक लड़की ने अपने फ़ोन में खुले ज़ेबा के कॉन्टेक्ट को देखा और हर इब्तिदा शफाफ होकर शुरू की जाती है। हलाक ब्लॉक के हिंदसे तक अंगूठा गया। पानी के कतरे उसके हाथ नम कर रहे थे। तुम एक बहुत अच्छी दोस्त थी। अल्लाह तुम्हें अकल दे। मगर मैं अपने अब्बा की बेटी हूँ और वो कहते थे। नंबर डिलीट करते सर उठाकर शफाफ आसमान को देखा। मौका पैदा किए बगैर जीने से मौत बेहतर है। आंखें बंद करते उसने पानी के कतरों को चेहरे से टकराने दिया। रास्ते में अगर कभी तुम टकरा गई तो कभी भूले से भी नहीं पहचानूंगी। चेहरा सपाट था। यह अलमीरा का चेहरा नहीं था, इस अलमीरा का जिसे तुम जानते थे, क्योंकि अब एक नई इब्तिदा होगी।
ایک نئے انداز کے ساتھ۔ آنکھیں کھولتے ہوئے ریکنگ سے ہٹی، دل پر رکھا بھاری پتھر اسے خود ہی اٹھانا تھا۔ خیر خسکم جہاں پاک، وہ شوق اور لاپرواہ انداز واپس آیا، مسکراتے ہوئے مڑی اور کونے میں موجود اپنی کرسی کی جانب بڑھتے اس پر پھیل گئی۔ وہ پلاسٹک کی کرسیوں کے بیچ ایک ننھا میز تھا جس کے بالکل اوپر لگی چھتری دونوں کرسیوں کو ڈھانپ رہی تھی۔ پاؤں جوتے سے نکالتے مکمل آزادی کے ساتھ اپنی کرسی پر نیم دراز ہونے کی تیاری میں تھی۔ پشت پر سرہانہ درست کرتے فون ہاتھ میں لیا، دانتوں کا اشتہار بنے اس نے اسکرین انسٹاگرام سرفنگ کے لیے ان لاک کی جب فون کے اوپر سے اس نے شاید نہیں یقیناً کوئی بھوت دیکھ لیا تھا۔ دور سے احسان بن نوفل فون پر ٹائپنگ کرتے چلا آ رہا تھا، سفید غیر استری شدہ شرٹ اور خاکی شارٹس۔ المیرا کے تو مانو ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ یہاں سے اٹھ کر ضرور بھاگتی اگر وہ مرد اس کے رخ میں نہ آ رہا ہوتا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے ساتھ میز پر رکھی گل کی کتاب اٹھائی اور چہرے کے سامنے پھیلا دی۔ سر شکر اس کی ساری توجہ فون میں تھی۔ کتاب کا ایک کونا موڑتے اس نے اپنے سے 3 کرسیوں کے فاصلے پر کھڑے اپنے منگیتر کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف کمر کیے ایک ہاتھ پیٹھ پہ رکھے ہوئے تھا۔ المیرا کو کل کا واقعہ یاد آیا۔ کل رات وہ کس طرح اپنا سانس سنبھالتی لفٹ تک اور لفٹ سے باہر آئی تھی، صرف وہ، اس کے فرشتے یا اس کا خدا جانتا تھا۔ سیاہ فراق کو سنبھالتے اس نے کمرہ 220 کے کنوپ پر ہاتھ رکھا اور بغیر رکے اندر آئی۔ باتھ روم سے نکلتی گلجان نے گھبرا کر چیخ ماری۔ المیرا کا البتہ گھبرانے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے اوپر سے نیچے تک المیرا کو دیکھا۔ وہ اتنی سنور کے گئی تھی، ہاں واپس بھی ویسے ہی آئی تھی، مگر یہ چہرہ کا رنگ، یہ فق کیوں تھا؟ حیرت اس کو نچڑے ہوئے رنگ پر نہیں، حیرت اس کو المیرا کے نچڑے ہوئے رنگ پر ہو رہی تھی۔ خیر تو ہے، کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ اس کے بولنے پر واضح گڑگڑ کی آواز آئی۔ ناک کھولنے کی خاطر اس نے ایک ہاتھ سے نزل سٹک نتنوں میں رکھی اور دوسری طرف سے ناک کو دبایا ہوا تھا۔ جلدی اپنے جوتے اتارتی المیرا نے سر اٹھا کر اپنی روم میٹ کو دیکھا۔ وہ لمبے سانس لیتی فی الحال اپنی بند ناک کو کھولنے میں مصروف تھی، توجہ کا مرکز سیاہ فراق والی پری گل کے چہرہ پہلی مرتبہ ہر وقت کی شکایت کے بجائے معصومیت تھی۔ المیرا کے تنے اعصاب خود بخود ڈھیلے ہوئے، اچھی بھلی صحت مند لگ رہی ہو، فالتو میں اپنی سوشل انزائٹی کی وجہ سے نہیں گئی پارٹی میں۔ بیڈ پر سے اترتی المیرا گل کو نہایت زہر لگی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ المیرا کی طرف بڑھتے قدم رکے، اس کے جوابی وار کو اس لڑکی نے گھاس ہی نہیں ڈالا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لپسٹک والے ہونٹ محفوظ ہوتے مسکرائے۔ اس لڑکی کی برداشت آزمانے میں اسے بہت مزہ آنے والا تھا۔ بنا جواب دیے وہ الماری میں مصروف ہو گئی۔ گل کی زکام زدہ حالت اس وقت اسے اجازت نہیں دے رہی تھی اپنی روم میٹ کے مزاج کا تفصیلی جائزہ کرے۔ نزل سٹک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ لگتا ہے آج بند ناک کے ساتھ سونا پڑے گا۔ حال احسان نے فون کان سے لگایا اور پیچھے مڑا۔ المیرا نے فوراً چہرہ کتاب میں چھپا دیا۔ کان البتہ اب اس مرد کی کال پر لگے تھے جو بڑی بے صبری سے پول کے کنارے کھڑا تھا۔ سن گلاسز آنکھوں پر لگی تھی، ورنہ المیرا آنکھیں ہی پڑھ لیتی۔ ہاں دیکھ لیے تھے تمہارے میسیجز، فون ڈیڈ تھا ورنہ جواب بھی دے دیتا۔ المیرا کھسک کر ذرا سا آگے ہوئی۔ پتہ تو ہے تمہیں میرے بابا کا، انہیں بتایا میں اسوان مصری شہر جا رہا ہوں۔ اٹھا کر انہوں نے یہ میٹنگ تھما دی۔ اپنے گھر سے باہر تو احسان بھی شیر تھا، اونچی آواز میں کہا اور جھوٹے وعدے۔ اس وقت المیرا یہ بالکل بھول چکی تھی، اس کے ہاتھ میں اس کی جانی دشمن ذریعہ علم کتاب نامی شے تھی۔ بس یہ آج کی ڈیل سائن ہو جائے۔ پتہ نہیں ان بڈھوں کو کشتیوں میں جا کر 2 کاغذ کے صفحے سائن کرنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ کس ماں سے لگا ہے آج؟ احسان نے گردن ذرا سی موڑی۔ المیرا کو پتہ ہی نہیں چلا کب جاسوسی کرتے کرتے کتاب چہرے سے ہٹ گئی۔ فوراً رخ تبدیل کرتے چہرے کو کتاب سے ڈھکا۔ ہاں 2 دن بعد تمہارے پاس ہی ہوں گا کل بھی۔ المیرا نے ناگواری سے آنکھیں گھمائی۔ بندے میں کوئی تخلیقی صلاحیت نامی شے بھی ہوتی ہے، یہ کیا ہر لڑکی کو بس ایک جیسے ناموں سے پکار کر جھوٹے خواب دکھاتے رہتا ہے۔ مسکراتا اور شرماتا ہوا احسان اب پول کی طرف سے ہٹتا دور جا رہا تھا۔ اس کے فرشتے بھی تھک جاتے ہوں گے اس کے گناہ لکھ کر۔ آنکھیں گھماتے ایک ادا سے المیرا نے اپنے بال جھٹکے اور کتاب بند کی۔ ذرا سی نظر جو بند ہوتے صفحے پر ڈالی، وہی اس کو
تیر کی طرح سیدھا بٹھانے کے لیے کافی تھی۔ بے دھیانی میں اس نے ایک لفظ پڑھ لیا، جو لفظ جو وہ کبھی اونچی آواز میں بھی نہ پڑھے۔ کتاب پوری کھولتی اس نے وہ سطر تلاش کی، اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ آگے پڑھتی جاتی اسے لگتا دماغ گھوم جائے گا۔ کئی صفحے آگے گئی، درمیان سے کچھ سطور پڑھی، ہیزل آنکھیں نکل کر باہر آنے کو تھی۔ نامولود کلی جیسی گل جان ایسا کانٹے دار مواد پڑھتی ہے۔ گل بی بی تو اینی بھی معصوم نہیں، گل بی بی تم اتنی بھی معصوم نہیں۔ بگلوں کا ایک غول شور مچاتا اس کے سر کے اوپر سے گزرا۔ اگر کتاب کے سرورقص پر نظر ڈالے تو وہاں دا میڈسٹ obsession بائی ڈینیل لوری لکھا نظر آئے گا۔ باب محافظ۔ 7ویں منزل پر لفٹ رکتے ہی دروازے کھلے اور بے بسی سے لب چباتی گلجان باہر نکلی۔ اس کے قدم تناؤ زدہ تھے، آنکھوں کی حرکت پر غور کرو تو وہ پرسوچ تھی۔ اسے معلوم تھا 7ویں منزل کے بالکل دہانے پر مینیجر کا روم ہے۔ باقاعدہ کشتی کا نقشہ یاد کر کے آئی تھی۔ بالکل سامنے ڈائننگ ہال کا وسیع دروازہ تھا اور آس پاس بیشتر کیفیز اور ریسٹورنٹ۔ ایک طرف کو بنی کھڑکیوں کی دیوار سے سورج کی روشنی اندر کو آ رہی تھی۔ ارد گرد سر اٹھا کر دیکھتے وہ ہال کے قریب آئی اور بائیں جانب مڑی ہی تھی جب سامنے سے آتے دبیر سے بمشکل ٹکراتے ہوئے بچی۔ ہاتھ میں بھاری ڈبہ اور شرٹ کے بازو کو کونیوں تک موڑے دبیر السازار لمحہ بھر کو لڑکھڑایا۔ ہمیشہ کی طرح نگاہ گستاخی کرتی ان آنکھوں کو دیکھنے لگی، مگر آج گلجان اسے لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مکمل نظر انداز کرتے آگے بڑھنے پر اس کو بالکل کونے میں موجود دروازے پر چیف اسٹاف مینیجر لکھا دکھا۔ آنکھوں میں خود بخود امید کے جگنو چمک اٹھے۔ پیچھے کھڑا دبیر السازار گردن پھیرے روبوٹک انداز میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر خاموشی اور سنجیدگی سے دیکھتا تھا کہ انسان نہیں، اس پر کوئی پتھر کے بت ہونے کا خدشہ گزرے۔ گل بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی اور اپنی ہچکچاہٹ پر قابو پانے کی خاطر گہری سانس لی، جس میں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھا کر دروازہ نوک کیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب ندار رد۔ آنکھوں میں چلتے جگنو ہلکے سے ماند ہوئے مگر ہمت نہیں ہاری اور دروازہ دوبارہ بجایا۔ تالا لگا ہے۔ فاصلے پر کھڑے بت کے لبوں میں جنبش ہوئی اور یہ الفاظ نکلے۔ گل نے ایک نظر دبیر کو دیکھا، پر ہینڈل پر لگے تالے کو۔ جوش میں ہوش کھو دینا کوئی اس سے سیکھے۔ برا سا منہ بناتے اب وہ جان بوجھ کر پاؤں زمین پر رگڑتے چلنے لگی۔ دبیر کی بھی گردن آہستہ آہستہ اس کا پیچھا کرتے گئی۔ وہ لفٹ کی طرف جا رہی تھی، دبیر نے وہیں جانا تھا۔ بھاری سامان سنبھالتے وہ اس سے آگے نکل گیا اور لفٹ کا بٹن دبایا۔ اندر 2 لفٹس تھی، ایک شیشوں کی جو این جہاز کے بیچ میں تھی اور دوسری سنہرے دروازوں والی جو فلورز کے اندر کو بنی تھی۔ اس وقت وہ بغیر شیشے والے کے سامنے تھے۔ گارڈیگن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ اس سے فاصلے پر تھی۔ لفٹ ابھی تیسرے فلور پر سے آ رہی تھی جہاں دبیر نہایت خاموشی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہیں گل اپنے ذہن میں 20 خدشات پالتے اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ میرا پیچھا کر رہا ہے؟ بھویں سکڑی، کہیں اس ڈبے میں کچھ بے ہوشی کا سامان تو نہیں؟ سانس ایک دم رک گیا۔ میں تو اس وقت اس کے ساتھ ہوں بھی اکیلی، اگر اس نے مجھے مار وار دیا تو؟ ایسے کیسے مار دے گا؟ پبلک پلیس ہے۔ مینیجر اس وقت اسٹاف چیک اپ کے لیے گئے ہیں۔ ہموار لہجے میں کہی گئی بات نے گل کے خیالات کو تسلسل توڑا۔ ان دونوں کا ایک دھندلا سا عکس بند دروازے پر بن رہا تھا۔ گل نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے گارڈیگن پر بنی اونی جیبوں سے کھیلنے لگی۔ لفٹ کے اوپر آنے کی بیپ بیپ ابھی بھی جاری تھی۔ آس پاس پیٹ پوجا کی خاطر لوگ ہی لوگ تھے۔ کوئی کام تھا؟ لفٹ کی مخصوص چلنے کی آواز دبیر کی آواز میں غائب ہوئی۔ گل نے ذرا سی گردن پھیری اور ساتھ کھڑے آدمی کو دیکھا جو اس سے قد میں 1 انچ چھوٹا تھا۔ اس کی زنانہ انا کو یہ بات اچھی لگی کہ ایک مرد اس سے قد میں چھوٹا تھا۔ سوال کو یکسر فراموش کرتے نظر دبیر کے ہاتھ میں موجود بھاری ڈبے پر گئی۔ ماہ ملکہ کا لوگو ایک کونے میں بنا تھا۔ اس ڈبے میں کیا ہے؟ ایک آئیبرو اچکاتے اس نے موضوع تبدیل کیا۔ کوئی کام تھا مینیجر سے؟ دبیر نے شاید اس کی بات کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ جواب دے۔ گل کو برا لگا تھا، اسی لیے اس نے ہوں کرتے ہوئے چہرہ پھیر لیا۔ بال آخر لفٹ آ کر رکی۔
آخر لفٹ آ کر رکی اور اس کے دروازے ان دونوں کے استقبال کے لیے کھلے۔ خالی لفٹ میں داخل ہوتے اچانک ہی باہر کی تمام آوازیں بند ہو گئی۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، یہ اس پوری گفتگو میں پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے صرف نگاہیں ہی نہیں چہرہ بھی اس کی طرف پھیر کر باقاعدہ مخاطب کرتے ہوئے بات کی تھی۔ گل کے اعصاب کچھ ریلیکس ہوئے، لب چباتے وہ اب فیصلے کی کشمکش میں تھی۔ جیب میں موجود ناخنوں سے وہ کارڈیگن کے دھاگوں سے کھیل رہی تھی۔ گرم سانس فضا میں خارج کرتے بتانے کا فیصلہ لیا گیا۔ 3 ماہ پہلے میری بہن وہ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا بھاگی تھی۔ اسے ہی ڈھونڈنے میں مصر تک آئی ہوں اور اب میں اس کے بہت قریب ہوں۔ دبیر کو یاد آیا اس رات پل پر المیرا بھی کچھ ایسا بول رہی تھی۔ میرے ڈیٹیکٹیو نے مجھے یہ لسٹ بھیجی تھی پچھلی دفعہ اس کروز ٹرپ کے پیسنجر کی۔ اس جہاز میں آنے کے فیصلے کے فوراً بعد اس نے ڈیٹیکٹیو کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوائے، جس کے بدلے میں اسے خستہ حالت میں ایک عجیب بے تکی سی لسٹ ملی۔ اس میں میری بہن کا نام بھی تھا، مگر اس کی گردن ندامت سے جھکی، آواز سے لگتا تھا وہ ابھی تک اپنی بہن کو نہ ڈھونڈ پانے پر شرمندہ ہے، اور کہیں اندر شاید نہیں یقیناً اسے یاد بھی کرتی ہے، مگر اس نے آدھا کام کیا ہوگا۔ دبیر کی گردن گل کی طرف مگر رخ بالکل سامنے تھا۔ ہاں، تھکن زدہ سانس خارج کی۔ نہ ارائیول ڈیٹس ہے نہ ڈپارچر ڈیٹ، اور مجھے شک نہیں یقین ہے یاسمین یہاں اکیلی نہیں آئی ہوگی۔ لفٹ کی رفتار اچانک سست ہوئی، مطلب وہ رکنے والی تھی۔ دبیر نے اس کی کہانی سنتے اور سمجھتے سر ہلایا۔ بروہا بھی اپنے پیاروں کے لیے فکر مند ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں پیسنجرز کا ریکارڈ لا دوں گا۔ ساتھ کھڑی لڑکی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ لفٹ کے دروازے اسی وقت کھلے اور دبیر کے پاؤں میں حرکت ہوئی۔ تم کل شام 7:30 پر بار پر آ جانا۔ لفٹ سے نکلتے اس نے ایک ہلکی سی نگاہ ترک لڑکی پر ڈالی، اور ہاں، المیرا کو مت بتانا۔ اپنی بات کہہ کر وہ ہمیشہ کی طرح یہ جا وہ جا ہو گیا۔ میں اس کو کیوں؟ ارے پوری بات تو سنتے جاؤ۔ لفٹ سے باہر نکلتے گل نے پیچھے سے نعرہ لگایا۔ دبیر تب تک کوریڈور میں غائب ہو چکا تھا۔ اس کے قدم اتنے تیز کیوں تھے؟ عجیب مسٹری مین کہیں کا۔ کرتے وہ کوریڈور کے دوسرے رخ پر مڑ گئی۔ یہ ان کے کمروں کا فلور تھا۔ وہیں نیلا قالین اور سفید دیواروں میں موجود کیمل رنگ کے دروازے۔ کمرہ 220 بالکل سامنے تھا۔ جب اس کے کان کھڑے ہوئے، اسے ایک آواز آئی، 2 لوگوں کے جھگڑنے کی۔ گل نے غور کیا اور آواز کا رخ تلاشنا چاہا۔ تم سمجھنے کی کوشش تو کرو یار، آواز اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ ابھی ہی تو یہ کمرہ اس نے پار کیا تھا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبوراً وہ کچھ نہ کر سکی سوائے اس کے کہ ذرا غور سے سن لے۔ کیا معلوم وہ ان کا جھگڑا ہی سلجھاتے۔ اینڈی، تمہیں ہر نئی جگہ پر جا کر یہی وہم ہوتے ہیں۔ امریکن انگریزی میں کسی عورت کا نروٹھا انداز۔ وہم نہیں ہے، یہ میرے پاس ثبوت ہے۔ اندر کمرے میں جھانکو تو اینڈی اور سینڈی، وہی یوٹیوبرز، اپنی بحث میں مصروف تھے۔ امریکن مگر ایشیائی بننے کی ناکام کوشش والی سینڈی، اور اس کے سر پر کھڑا ایشیائی مگر امریکن بننے کی ناکام کوشش کرنے والا اینڈی۔ گوگل پر کون سے ثبوت ہوتے ہیں؟ اس کی منگیتر نے چڑھتے ہوئے چیلنج کیا۔ ارے پورا بلاگ پیج ہے ماہ ملکہ کے نام، جہاں یہاں سے ہو کر جانے والے لوگ اپنی آراء دیتے ہیں۔ تم ایک بار دیکھو تو صحیح۔ لیپ ٹاپ کھولا، جس کو اس کی منگیتر نے لاپرواہی سے پیچھے ڈھکیل دیا۔ بلاگ پر یہ صاف لکھا تھا، یہ جہاز غائب ہو سکتا ہے۔ باہر کھڑی گل کی بھویں ماتھے سے جا لگی، منہ پر ہاتھ رکھا۔ اگر ابھی دروازہ کھلتا اس نے سیدھا اندر جانا تھا۔ سیریسلی غائب؟ اینڈی، اتنا بڑا جہاز ہے، غائب ہو کر کہاں جائے گا؟ تمہاری جیب میں؟ صرف یہی تھوڑی لکھا ہے۔ نیلے پردوں کے پار سے سمندر کی اوپر نیچے ہوتی لہریں نظر آ رہی تھیں۔ یہ ایک عام جہاز نہیں، لوگوں کا کہنا ہے یہاں پر پکنے والے کھانوں میں عجیب سا ذائقہ ہوتا ہے۔ سی سکنس، لڑکی نے وضاحت دی۔ باہر کھڑی گل بھی اب سوچ میں پڑ گئی، کیا واقعی کل کے کھائے چکن شورما کا ذائقہ عجیب تھا؟ یہاں کے شاور میں آنے والے پانی سے عجیب سی بدبو آتی ہے۔ مرائن واٹر، سینڈی کی وضاحت، اور وہی ترک لڑکی کے ذہن میں ابلتی نئی کشمکش۔ اور سب سے حیران کن بات، کسی کا ماننا ہے انہیں یہاں اسٹاک کیا گیا ہے۔ ادھر کیمراز لگے ہیں۔ سینڈ باہر کھڑی گل کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ ابھی تو اس ریسپشنسٹ نے کہا تھا یہاں کوئی کیمراز نہیں، یہ اب اچانک سے؟ واٹ نان سینس! وہاں سینڈی جھٹکے سے کھڑی ہوئی، یہاں گل کی گارڈیگن کی جیب میں رکھا فون اونچی آواز میں بجنے لگا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اسے اٹھایا۔ والیوم کا بٹن دب ہی نہیں رہا تھا۔ اندر بیٹھے دونوں لوگوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ گلجان کے ہاتھوں میں پسینہ جمع ہونے لگا۔ یہ ہمیشہ ایسی صورتحال میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟
فوراً سے پہلے دروازے سے پیچھے ہوتے وہ اپنے کمرے کے سامنے آئی۔ وہاں کمرہ 223 کا دروازہ کھلا اور اینڈی باہر آیا۔ یہاں 220 کا دروازہ بند ہوا اور گل اپنے کمرے میں گئی۔ ارد گرد گردن گھما کر دیکھنے پر بھی جب اس ایشیائی کو کوئی نظر نہ آیا تو کندھے اچکاتے واپس چلا گیا۔ کیا ہے المیرا؟ وہ یوں سرگوشی کر رہی تھی جیسے ابھی بھی 223 کے سامنے ہو۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے اتنا غصہ نہ آتا، مگر المیرا عنایت محسن کا نام دیکھتے ہی اس کا ہر جذبہ نفرت اور گھٹن میں بدل جاتا تھا۔ کہاں ہو تم؟ جلدی سے 5ویں فلور پر آؤ۔ سوال پوچھا، حکم سنایا، کال کاٹی اور دوبارہ خاموشی۔ گل تو حق تک رہ گئی فون کو گھورتے۔ اسے سمجھ نہیں آیا یہ ہوا کیا ہے۔ میں تمہارے باپ کی ملازم نہیں ہوں، بیٹھی رہو وہاں، خود سے کہتے اس نے فون اپنے بیڈ کی طرف اچھالا اور خود واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اچھی بھلی وہ جیمز بانڈ بنی ہوئی المیرا نے سارا موڈ تباہ کر دیا۔ باب خادم 7ویں منزل پر بنا ڈائننگ ہال اس وقت ناشتے کے اقسام میں مصروف تھا۔ گولائی میں بنے میز کے ارد گرد ہر قسم کے خد و خال کے سیاح بیٹھے کھانا نوش فرما رہے تھے۔ کہیں خوش گپیاں تھیں تو کہیں برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں۔ تم پاکستان سے کس کونے میں چلے گئے ہو جو کال اٹھانا عذاب ہو گیا ہے؟ ڈائننگ ہال سے اندر داخل ہوتے فاتر اسلام کو دیکھتے لڑکی نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ سر کو خم سے جواب دیتے وہ موبائل پر تیز تیز انگلیاں چلاتا آگے بڑھ گیا جہاں زبیر کا میسج اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میں اپنے فارغ وقت کو یہاں انجوائے کر رہا ہوں۔ سفید آدھی آستین والی پولو شرٹ کے ساتھ کیمل رنگ کی پینٹ، کلائی میں پہنی مہنگی گھڑی جو کلائی سے نیچے کو آ رہی تھی۔ تم غائب ہوئے ہو تو وہ استقلال اسلامیہ پارٹی والے بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ زبیر کا میسج پڑھتے ہی ہونٹوں کے کنارے تن سے اوپر اٹھے۔ پتہ تھا اسے یہی ہونا ہے، معلوم تھا مجھے خالی ڈھول پیٹ رہا ہے۔ مان لو اس بندے نے کوئی کیس بھی نہیں کیا ہوگا ورنہ کورٹ نوٹس آتا نا میرے پاس۔ اسکرین پر 3 نقطے نظر آئے، مطلب زبیر ٹائپنگ کر رہا تھا۔ چلتے ہوئے فاتر اپنے مخصوص ٹیبل سے کافی فاصلے پر آ کر رکا۔ چوڑی بالکنی کی ریلنگ پانی کے قطروں سے نم تھی، سورج کی کرنیں پانی کی سطح پر چمک رہی تھی۔ زبیر کا میسج پر فون ہلکا سا تھرتھرایا۔ بریکنگ نیوز، عزیز بن خلد کا بیٹا قاسم بن عزیز بھی مصر واپس آ چکا ہے اور اب 3 سال پہلے کی طرح لکسور والی سیٹ پر وہ بیٹھے گا۔ فاتر نے ایک ساتھ 3 ہنسنے والی ایموجیز بھیجے جس کے جواب میں زبیر نے آنکھیں گھمائی۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا یہ احساس کہ آپ صحیح ہو۔ خیر پاکستان کیسا ہے؟ وہ سارا احساس نیند کی گولیاں کھا کر فوراً سو گئے۔ فاتر کو ایک مرتبہ پھر پچھتاوا ہوا، کیا تھا جو مکمل ویڈیو دیکھ لیتا۔ ٹھیک بمشکل ٹائپ کرتے اس نے سینڈ کا ہندسہ دبایا اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں سیکھے 2 اصولوں میں سے پہلے والا ذہن میں دہرایا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جھوٹ الٹا بندے پر ڈال دو۔ میں نہیں، اکتی کا پیغام ہے۔ ریکنگ کے پاس کھڑے آدمی نے آنکھیں گھمائی ہوئی پوچھ رہی تھی، تمہارا؟ ویسے شرم کی بات ہے، سگی بہن کو بلاک کر رکھا ہے۔ شکریہ زبیر جی، اور کوئی مفید مشورہ؟ زبیر نے اس کے میسیجز کے جواب میں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا اسٹیکر بھیجا۔ فاتح چاہتا نہیں تھا مگر وہ پھر بھی مسکرا دیا۔ تھوڑا سا اچھا تو اسے بھی لگتا تھا اپنے دوست کا ساتھ۔ دوبارہ بالکنی سے رخ موڑتے وہ اب اپنی میز کی جانب چلنے لگا۔ اسے کیا معلوم قسمت اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ پیچھے سے بھاگ کر آتی سپنا گورو پوری شدت سے فاتر کی پیٹھ سے ٹکرائی۔ اونچا ترنگا مرد اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، پاؤں نم فرش پر پھسلا اور فون ہاتھ سے چھوٹتا آسمان میں بغیر پروں والے پرندے کی طرح اڑتے اپنے ابدی سفر کو جا پہنچا۔ سمندر میں ایک چھڑاپ ہوئی اور یہ فاتر اسلام کا مہنگا آئی فون پانی میں۔ ہاتھ آگے بڑھائے وہ ریکنگ پر لٹکا ہوا تھا، آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھی۔ کیا ابھی جو ہوا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوا ہے یا یہ بس ایک خواب ہے؟ کیا زندگی آگے بڑھے گی؟ اب وہ کیسے جیے گا؟ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا تو سمندر میں بہہ گیا تھا، اب زندگی جی کر بھی کیا کرنا؟ جھوٹ بولنے کا ترنت انجام۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ اچانک سے ایک کتا دیکھ لیا۔ شپ پر کون سا کتا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت کہاں کھڑا تھا؟ کس کے سامنے کھڑا تھا؟ کیوں کھڑا تھا؟ سب بھلائے وہ سپنا پر چلا اٹھا۔ مصنفہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ وہ کوئی کپل تھا، ان کا کتا تھا۔ آئی ایم سوری، میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرائی۔ ہیپنڈ سو سڈن ایوری تھنگ۔ اس کے الفاظ بے ترتیب اور ہاتھوں کے اشارے بے ربط تھے۔
فاتر کا لال چہرہ اور غصے سے بھیجی مٹھیاں سپنا کو مزید ڈرا رہی تھی۔ اب میرے کاموں کا کیا ہوگا؟ وہ کون کرے گا؟ میرا باپ؟ زور سے نم ریکنگ پر ہاتھ مارنے پر اس کی ہتھیلیاں بھیگی۔ اگر پہلے کسی نے توجہ نہیں دی تھی تو اب سب کی نظریں پیچھے لگے تماشے پر تھی۔ میں جانتی ہوں نقصان بڑا ہے، مگر میں معذرت کر تو رہی ہوں۔ اگر ابھی یہاں المیرا ہوتی تو اٹھا کر فاتر کو بھی پانی میں پھینک دیتی، مگر فرق ہی تو وہی تھا، سپنا المیرا نہیں تھی اور المیرا سپنا نہیں۔ میں آپ کو نیا خرید دیتی ہوں۔ چاندنی کے زیورات والی لڑکی ایک دم چہک کر بولی۔ غصے سے پیشانی مسلتا مرد ٹھٹکا، پھر اٹھا کر اس کو بھی پانی میں پھینک دینا، نحوست سے کہتے چہرہ سمندر کی جانب پھیر لیا۔ نقصان چھوٹا تھوڑی تھا، تم خود سوچو، تم ایک جگہ 10 دن کے لیے گھومنے آئے ہو اور وہاں تمہارا فون ہی پانی میں گر جائے، اور وہ بھی دوران میسج، تم پر کیا بیتے گی؟ کیا معلوم جسے ٹیکسٹ بھیجنا ہو وہ سمجھے اس بندے کو سمندری سفر میں کوئی ویل شارک اپنا ناشتہ سمجھ کر بغیر اجازت کھا گئی ہے۔ ہم نیچے چلتے ہیں مالز کی طرف، وہاں سے میں آپ کے نقصان کی بھرپائی کر دوں گی۔ سپنا کے نادم اور پریشان لہجے سے صاف لگتا تھا جب تک وہ نقصان کا ازالہ نہیں کرے گی نہ تو اس کو رات میں نیند آنی ہے نہ صبح میں چین۔ فاتر ابھی بھی ایک ہاتھ ریکنگ پر رکھے سمندر میں اپنی ڈوبی ہوئی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ کس کو نہیں ہوتا اپنے موبائل سے عشق؟ فاتر نم قطروں والے ہاتھ میں دفعتاً ایک جنبش ہوئی، ایک گرمائش سی پورے بدن میں پھیلتی محسوس ہوئی۔ یہ اتنے احترام سے کون اسے پکار رہا تھا؟ آج سے پہلے فاتر اسلام کو اپنے نام کی پکار اتنی میٹھی نہیں لگی۔ حیران پریشان اس نے سپنا کی طرف دیکھا۔ کیٹ آئی گلاسز کے پیچھے سے وہ مسکرا رہی تھی، کتنی سادہ اور ہمدرد مسکراہٹ تھی اس کی۔ امبر آنکھوں میں اب غصے کی جگہ حیرت تھی۔ چلے، اسی نرمی سے سوال کیا۔ فاتر اسلام انکار کرنے والا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس بار اس کا دل شدت سے چاہا کہ حامی بھر دے۔ اس کے قدم خود بخود سپنا کی طرف اٹھے، چہرے کی حیرانی خود اس کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ اس شخص کو اپنی 31 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عورت کو مزید جاننے میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی، تو اس ویڈیو کو آپ جلدی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہت پیارا ناول ہے، آن گوئنگ ناول ہے، جب تک ناول مکمل نہیں ہوتا یہ آپ کو ویکلی ہی ملتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے اس ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔